السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑے رکھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، 2 باتوں میں جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت اور قدرت بھی دی ہو۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، متفق علیہ۔ اور دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کی دولت سے نوازا اور وہ اس حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور بازار میں بولی لگا کر قیمتیں نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، ولا بیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر نہ ظلم ہونا چاہیے، ولا یخذلہ، نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑے، ولا یحقرہ، اور نہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ 3 مرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کا گنہگار ہونے کے لیے، ایک آدمی کا گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو کمتر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں۔ کسی کے مسلمان کی مال کو تم لوٹ نہیں سکتے، کسی کی عزت کو اچھال نہیں سکتے، اور کسی کا خون بھی آپ نہیں کر سکتے، یہ دوسرے مسلمان پر یہ حرام ہے۔ دیکھیے، ہم احادیث نبوی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حسد کی کتنی بڑی قباحت ہے، کتنی سنگینی ہے۔ حسد کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسد مذموم اور ایک حسد ہے ممدوح۔ ایک حسد جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، اور ایک حسد ہے جس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے۔ برائی کا دیکھیے، انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر انسان حسد کرتا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر
اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی جو بھی احسانات اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر دوسرا انسان ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو مال اس کو دیا ہے، جو خوبصورتی اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو اچھے سے اچھے نعمتیں دیا ہے، ان نعمتیں چھینتا تو بہتر تھا۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرا انسان ناپسند کرتا ہے، اس کے دل میں ایسی آرزو لاتا ہے، تو ایسے حسد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، سختی سے ایسے حسد سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، لوگوں کے درمیان فتنے، فساد، بغض، حسد، یہ تمام کے تمام کیا ہے، رونما ہوتی ہیں، اور جس سے انسان کیا ہے، بے چینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج حسد کی یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ دوسروں تو چھوڑیے، اپنا سگا بھائی بھی اپنے بھائی کو اچھا کھاتا، اچھا پیتا، اچھا اوڑھتا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آج کا ماحول بن چکا ہے۔ یہ دوسروں کی بات نہیں، اپنا گھر کا آدمی ہی اپنے بھائی کو اچھا کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھی نعمتوں والا ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے حسد کرتا ہے کہ میرے بھائی کو یہ سب دیا گیا ہے، میرا بھائی تو اچھی زندگی گزار رہا ہے، شاید ہو سکے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھین لے، اسے برباد کرے۔ یہ جو آج ماحول میں ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے، ایک ایسا گناہ ہے، جس طریقے سے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی نیکیوں کو ویسے بھی کھا جاتا ہے یہ حسد۔ تو انسان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو حسد بہت بری چیز ہے۔ دیکھیے اور ایک حسد ہے جس میں اچھائی پا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو دولت مند بنایا، اور اس دولت کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو ہمارے دل میں یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت دے تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں، یہ آرزو رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایسا آرزو کہ وہ برباد ہو جائے، اس کی نعمتیں چھین جائے، اس کو نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، یہ بالکل بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا ہے، حکمت سے نوازا ہے، وہ اس حکمت کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے علم سکھاتا پھرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، تو ایسی آرزو رکھتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دیتا تو میں بھی اس علم کے ذریعے سے فیصلہ کرتا، علم کو سکھاتا۔ ایسی جو پازیٹیو تھنک ہے، اس کو رکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیے حسد، اچھے سے اچھے تقوی پرہیزگار انسان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اور برے سے برے آدمی کے اندر بھی حسد ہے، حسد ہر انسان کے اندر بھی۔ لیکن برے انسان کے تقوی میں، اچھے انسان کے تقوی میں فرق یہ ہے کہ برا انسان اس حسد کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچائے گا، اس حسد کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ کسی سلسلے میں آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ اچھے بھلے انسان ہیں، لیکن آپ کو کیا کرتا ہے، الٹی سیدھے معاشرے میں باتیں پھیلا کر آپ کی کیا ہے، آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے حوالے سے جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، بدگمانی پھیلاتا ہے۔ یہ برے حسد والے انسان کی پہچان ہے۔ اچھا حسد والا انسان اس کو ظاہر نہیں کرتا، جس کے اندر تقوی، دینداری، اس کے اندر بھی حسد ہے، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو کیا ہے، پریشان نہیں کرے گا۔ تو یہ حسد کی قباحت ہے، حسد کی وجہ سے انسان کے گناہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اس حسد سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اور جو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور اسی طریقے سے جو انسان کو نظر بد سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ انسان حسد کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان کو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو انسان کو جو حسد سے بچنے کی جتنی بھی چیزیں اسلام نے بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی بری چیز سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔